افطار کے بعد اکثر، بلکہ سحری کے بعد بھی ہاں ہمیں بہت زیادہ بلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہمارے اسٹمک کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہم ڈائجسٹ نہیں اس طرح کر پا رہے ہوتے کیونکہ سحری میں بھی ہم بہت زیادہ کھا کے پراٹھے دہی سب کچھ کھا کے فوراً سے لیٹ جاتے ہیں، اور افطار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اکثر گیس ہو جاتی ہے، تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیکل کا اصول ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد لیٹنا نہیں ہے آپ نے، ہوں کیونکہ اگر آپ لیٹ جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ اگر شوگر کا مریض کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتا ہے تو ہوں دیکھیں معدے کے بالکل پیچھے پینکریاس گلینڈ ہوتا ہے، ہوں 2 انگلیوں کے سائز کا ایک غدود ہے جو کہ معدے کے بالکل پیچھے ہے۔ اگر آپ لیٹ جاتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ نے کھایا ہے اس کا سارا وزن اس غدود کے اوپر پڑے گا، ہوں تو وہ آپ کی بیماری کو بڑھا دے گا اچھا بجائے یہ کہ آپ کو روزے کا فائدہ ہو۔ ہوں آپ کو کم از کم 2 گھنٹے، کم از کم، ہوں ویسے تو 4 گھنٹے کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کھانے کے بعد لیٹنا ہے تو 4 گھنٹے کا وقفہ کریں، ہوں 2 گھنٹے کم از کم آپ کو کرنے چاہیے کہ اس کے بعد اگر آپ نے لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں، اور اس 2 گھنٹے میں بھی اگر آپ تھوڑی سی سیر کر لیتے ہو تو اس سے آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور آپ کو وہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ گیس والی کیفیت جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوتی۔ فزیکل ایکٹیویٹی اگر رمضان میں لوگ کنٹینیو کرنا چاہیں تو بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ اپنی ایکسرسائز کریں، جم کریں یا واک کریں؟ ایکسرسائز جم تو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ ایکسرسائز یا جم کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ اسلام کے اگر بیسک مقصد کو سمجھیں، روزے کا جو اصل مقصد ہے یا اس کی جو روٹین بتائی گئی ہے ہماری مذہب میں، وہ یہ ہے کہ آپ سحری کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد آپ اپنے کام کی طرف چلے جائیں۔ ہوں اور یہ اگر آپ وہ تاریخ کو پڑھیں تو وہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے نبی وہ صلی یہی اللہ کرتے علیہ تھے وسلم۔ کہ بھئی روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھ کے تو وہ باقاعدہ کام پہ چلے جاتے تھے، ہوں اور پھر وہ جو بھی اس کے باقی پروسیجر نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے، اور افطاری کے بعد کام نہیں ہوتا تھا، وہ سورج کی روشنی کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اور یہاں ہمارے خرابی یہ ہے کہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر، وہ یہ ہے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو کہ روزہ رکھتی ہیں، اس کے بعد سو جاتی ہیں، اور کوئی عصر کے ٹائم پہ اٹھ رہا ہے، کوئی ظہر کے ٹائم پہ اٹھ رہا ہے، تو وہ روزے کی جو ایک لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو ایک اللہ کے حوالے سے ایک جو مشکل میں یا آزمائش میں ڈالنا ہے، وہ چیز تو آپ نے کی ہی نہیں، ہوں تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے واقعی صحیح روزہ رکھا؟ جو اسلام کے لحاظ سے روزہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن سو کے گزار دیں۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہے اب فیملیز میں کہ روزہ رکھ کے ہی سویا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کوئی ظہر میں عصر میں اٹھتا ہے اور اپنی باقی ساری ایکٹیویٹیز کرتا ہے، تو کیا اس کا ایفیکٹ ہمارے روزے پہ ہی آتا ہے کہ روزہ ہم پراپر رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے، کہ ہماری ہیلتھ وائز بھی اس پہ ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے؟ ہیلتھ وائز سب سے بڑا افیکٹ اس لیے آ رہا ہے اس میں کہ دیکھیں، آپ نے وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ نے پورا سال اپنے جسم میں کچھ ڈپازٹس اور ٹاکسنس جمع کیے، آپ نے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے نا وہ اختیار کیے رکھا، تو یہ بھی ایک سیڈنٹری لائف سٹائل کی ایک بہت بری مثال ہے کہ بھئی آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد آپ سوئے رہے، ہوں تو وہ کیا ہوگا کہ وہی ڈپازٹس جو آ کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم کلین ہو، آپ کا جگر کلین ہو، آپ کا جو ہے وہ جو پیٹ کا حصہ ہے جہاں پہ چربی جمی ہوئی ہے وہ بھی کلین ہو، آپ کے آرگنز کو صحیح طرح کام کرنے کا موقع ملے۔ آپ یہ سوچیں نا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو کلین نہیں کیا اور جمع کر لیا تو کیا ہوگا؟ ایک چیز سوچیں کہ ایک جسم کا حصہ ہے، جگر ہے، گردہ ہے، انتڑی ہے، معدہ ہے، اس کے ارد گرد چربی یا دوسرے فالتو چیزیں کو ڈپازٹس کو ایسی چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو وہ کیا کریں گی؟ وہ اس کو دبائیں گی، ہوں اس کو پریشر ڈالیں گی، وہ پریشر کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس آرگن کی کارکردگی کمزور ہوگی، جب اس آرگن کی کارکردگی کمزور ہوگی تو آہستہ آہستہ وہ آرگن جو ہے نا وہ خود ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا جو فنکشن ہے اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں باقی بیماریاں، وہ آرگن بھی کمزور ہوگا، اور چونکہ پورا جسم اندر سے انٹر کنیکٹڈ ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے نا اندر کا سارا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ہوں وہ بجائے یہ کہ رمضان کا اس کو کوئی فائدہ ہو، اس کو نقصان شروع ہو جائے گا، وہ کوئی ہوں رمضان کے آخر میں کوئی نئی بیماری پیدا کر لے گا، ہوں تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کو آپ نے چلے ٹھیک ہے، وہ ایک لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو تو سکون دے دیا،
وقتی طور پر، بالکل. لیکن ان دا لانگ رن آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان کے آخر میں آ کے آپ کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے جی میں نے پورا رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور میرا وزن جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے بجائے کم ہونے کے. تو وزن بھی بڑھا، آپ شوگر کے بھی کینڈیڈیٹ بن گئے اور آپ دل کی بیماریوں کے بھی کینڈیڈیٹ بن گئے، کیونکہ وہ خالی اس جسم کے اعضاء کے ارد گرد نہیں، وہی غذا آپ کی خون کی نالیوں کی دیواروں پہ بھی جمے گی. وہ ٹاکسک مٹیریل آپ کی خون کی نالیوں میں بھی جمے گا، اور وہ کسی بھی جگہ اگر وہ جا کے وہ جمتا ہے آپ کے دل کے اندر تو وہ ہارٹ اٹیک، اگر آپ کے دماغ کے اندر جمتا ہے تو وہ فالج. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ذرا سنجیدگی سے لیں. اس طرح کھا پی کے اوور ایٹنگ کر کے سونا جو ہے اور لمبے عرصے تک سونا جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہارٹ پیشنٹس کی دوائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی 2 گھنٹے بعد لینی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ لازمی لینی ہوتی ہے، صبح میں، پھر 2 گھنٹے بعد، پھر 1 گھنٹے بعد، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد. تو وہ اکثر روزہ نہیں رکھتے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسی اسپرچول لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. تو وہ کس طرح اپنے روزے کو مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصول وہی چلے گا کہ ایک دفعہ اپنے ہارٹ اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں. آج کل جو دوائیاں ہیں نا، پہلے ہوتا تھا کہ دوائیاں شارٹ ایکٹنگ ہوتی تھیں، اب لانگ ایکٹنگ دوائیاں بھی آ گئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک دوائی آپ صبح بھی لے سکتے ہیں، شام کو بھی لے سکتے ہیں، اور اس دوائی کا اثر شام تک رہے گا. اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ کر کے تو اپنا روزے کے حساب سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیں. لیکن اس میں جو چیز اصل امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی لائف خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہ کانفیڈنس آپ کے اندر اسی صورت میں آئے گا کہ اگر آپ ایک ٹرائل روزہ رکھتے ہو. تو ٹرائل روزہ رکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ نہیں میں اب روزہ رکھ سکتا ہوں. تو جو دل کے مریض ہیں ان کا مینٹلی اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے. مینٹلی اسٹرانگ جب وہ ٹرائل روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ مینٹلی اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے مطابق پھر وہ اگر روزہ رکھیں گے اور اپنی سیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں معمولات زندگی کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. دل کی سوائے یہ کہ کوئی ہارٹ فیلئر کا یا ایمرجنسی کا مریض ہو، آئی سی یو کا پیشنٹ ہو، اس کے علاوہ دل کے مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ایک مریض ہے جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اوپن ہارٹ سرجری کے بعد یہ ہے کہ اگر 2 مہینے اس کی اوپن ہارٹ سرجری کو ہو گئے ہیں تو وہ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروا کے اگر اس کا اندر کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے روزہ. اس کے بعد دوسرا مریض آتا ہے جس نے اسٹینٹ ڈلوائے. اب جس نے اسٹینٹ ڈلوائے ہیں وہ بھی اپنے ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اس کو 2 مہینے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ 1 ہفتے بعد بھی وہ اتنا فٹ ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح یعنی کہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ جو روزہ ہے اس نے خون کی نالیوں کو بھی صاف کرنا ہے. تو جب وہ اندر سے سارا ٹاکسک مٹیریل روزہ آپ کا صاف کر دے گا، آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں جو کہ ساری کی ساری اندر سے کلین ہو جائیں گی، تو آپ سوچیں آپ کے دل کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہو جائے گا. اچھا، جیسے ہم فاسٹنگ تو کرتے ہی ہیں، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے بھی رہتے ہیں. افطاری میں کیا کھا لیتے ہیں وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس منتھ کو اتنا پروڈکٹیو بنا لیں اپنے لیے کہ ہم اپنا وزن بھی کم کر لیں، ہم موٹاپے کو بھی کم کر لیں. تو موٹاپے کو کیسے کم کیا جاتا ہے؟ ہم تو ایسے افطار آئٹمس کھاتے ہیں کہ ہم تو بلکہ وزن گین کر لیتے ہیں کم کرنے کی بجائے. اصل میں نا اس میں جو شخص ہے نا جس کا وزن زیادہ ہے، وہ جیسے میں نے کہا نا کہ روزہ آپ کو آپ کی ول پاور کو بھی بڑھاتا ہے. تو وہ اس کو اپنی ول پاور جو ہے نا وہ فوکس کرنی چاہیے اپنے وزن کی طرف. وزن کی طرف جب وہ فوکس کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی میں ایسی کون سی چیزیں کھاؤں جو کہ میرا وزن نہ بڑھائے. اس میں سب سے بہترین جو ہے نا یہ ایک ہمارے ٹریٹمنٹ چلتی ہے جس کو ہم ڈیش ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، ڈائٹ اپروچ ٹو سٹاپ ہائی بلڈ پریشر. اور یہ جو ہے نا یہ وزن بھی کم کرتی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ سبزیاں کھاؤ، آپ سلاد کھاؤ، آپ پھل کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، اور اس کے بعد یہ جو کھایا ہے آپ نے اس کو کنزیوم کرو. کنزیوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے ایک حکیم لقمان کا قول ہے
کہ جو بھی شخص کھانا کھانے کے بعد 500 قدم بھی نہیں چلتا، اس کو بیمار ہونے سے کون سی طاقت روکے گی؟ تو جب اگر آپ کھانا کھانے کے بعد 500 قدم چل لیتے ہیں، 500 قدم چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتا ہے۔ اور وزن کم کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے کہ آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہو جائے، تاکہ جو ان پٹ ہے آؤٹ پٹ یا تو اس کے برابر ہو جائے یا برابر سے تھوڑا سا تیز ہو جائے۔ تو تیز ہوگا تو وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں نہ کھائیں، جو اس کی کوالٹی آف ڈائٹ جو ہے نا وہ چینج کر لیں۔ کوانٹٹی بے شک اگر آپ سلاد زیادہ لیتے ہیں، آپ فروٹ زیادہ لیتے ہیں، سبزیاں جتنی مرضی کھا لیں، تو وہ اس کے ساتھ آپ کا وزن کم ہوگا، ہر صورت کم ہوگا۔ اور یہ جو ہے نا، اس کو اگر آپ پلان کرتے ہیں نا، ایک نیت کر کے پلان کرتے ہیں، تو خود بخود آپ کو رمضان کے آخر میں بڑا اچھا، اور بہت سے میرے پیشنٹ ہیں جنہوں نے مجھ سے پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم رمضان میں ڈائٹ کا ویسا ہی خیال رکھیں گے، اور میں نے ان کو باقاعدہ ڈائٹ چارٹ بنا کے دیے ہوئے۔ کیا بنا کے دیتے ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، آپ نا 2 انڈے سحری میں لے لیں، ٹھیک ہے، ابال لیں، جیسے مرضی کر لیں، اس کے ساتھ آپ سلاد کھا لیں۔ اگر نہیں بھی آپ کا گزارا ہوتا تو آپ پھل کھا لیں، پانی پی لیں ساتھ۔ اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو وہ ایک فلنگ افیکٹ آپ کو معدے کو مل گیا، اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سحری ہو جاتی ہے اور ایک سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ افطاری کے ٹائم پہ آ جائیں۔ افطاری کے ٹائم پہ آپ ایک کھجور لیں، پھل لیں، سلاد لیں اور پانی لیں جتنا مرضی۔ وہ اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ڈے بائی ڈے نہ صرف یہ ہے کہ وہ مریض کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ ایکٹیونیس کا احساس ہوتا ہے، تو وہ وزن ساتھ ساتھ پہلا جو ان میں فائدہ ہوتا ہے، ان کو خود فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جسم ہلکا پھلکا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں وزن واقعی کم ہوگا، صرف کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے۔ آپ کنٹینیوٹلی یہ کام کرتے جائیں، یہی چیز پہ اڈاپٹ کریں، اور اگر پھر بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے، آپ نٹس بھی لے سکتے ہیں، آپ اخروٹ لے لیں، بادام لے لیں، اس سے وزن نہیں بڑھتا۔ آپ پستہ لے لیں، کاجو لے لیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے لیں۔ لیکن سحری میں تو ہم جب تک پراٹھا نہیں کھائیں گے ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ نہیں، دیکھیں بات یہ نا کہ جب ہم ایک مشن کے تحت چل رہے ہیں، آپ نے وزن کم کرنا ہے، تو آپ کو جو گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو سیکریفائس کرنا ہوگا۔ آپ کا معدہ بھر جائے گا، وہ آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو نٹس ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ اب اگر آپ مختلف قسم کے نٹس، ایک مٹھی بھر، آپ کی مٹھی میں جتنے نٹس آتے ہیں وہ آپ کھا لیتے ہیں، تو وہ آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پورا روزے میں آپ کو کمزوری ہو جائے۔ تو سحری کے وقت آپ نٹس لے لیں، 2 انڈے لے لیں، اور ساتھ میں سلاد اور یہ چیزیں لیں، ساتھ میں پانی لیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ نہ صرف کمفرٹیبل رہیں گے بلکہ زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے۔ تو افطار میں پھر کیا ڈائٹ پلان آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ افطار میں بھی اسی طرح کہ بھئی آپ نے وہ جو ہے کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، اس کے بعد آپ کوئی پھل لے لیں، فروٹ چاٹ بھی کھا لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد سلاد لیں، اور اس کے بعد اگر آپ گوشت لینا چاہیں تو گوشت بھی لے سکتے ہیں۔ صرف میں ایسے مریضوں کو یہ منع کرتا ہوں کہ آپ نے روٹی نہیں لینی، کیونکہ روٹی لیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی پھر موٹاپے کی طرف جائے گا۔ اگر نہیں برداشت ہوتا تو پھر میں کہتا ہوں چلے جی آدھی روٹی لے لیں۔ لیکن یہ جو روٹین ہے، اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے بلیک کافی لے سکتے ہیں، گرین ٹی لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بغیر چینی کے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا وزن کم ہوگا، کمزوری بالکل نہیں ہوگی۔